السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم ناظرین، آج ہم دن کی باتیں کتاب کا لیکچر نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان کے بارے میں، اور اس کا ہم پارٹ 3 پڑھیں گے۔ یعنی اس ٹاپک کو ہم نے کئی پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس کا ہم آلریڈی 2 پارٹ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 3 پارٹ یعنی 3rd پارٹ کو کور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ناظرین، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بھی پرسنل کلاس چاہیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج میں جائیے، وہاں پر انسٹاگرام کا لنک اور میرا موبائل نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ میسیجز اس میں کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کے کلاس کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، ناظرین ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ آپ اردو ریڈنگ بھی سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مسائل کو بھی سیکھیں گے، اس لیے آپ کا ذہن اس جگہ ہونا کافی ضروری ہے۔ مسئلہ، اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی، جنون مطلب مجنون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر رہا ہو۔ یعنی بتائے جا رہے جنون اور بے ہوشی تھوڑی دیر یا لمبے سمے تک رہے، دونوں صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ، اگر نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی یعنی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی، اس سے بھی ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اس مسئلہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں کسی کارن وش یعنی کسی وجہ سے پر آپ نے ہنسی اور خود سن لیا اور آپ کے بازو والا سن لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا کہ اور نماز بھی ٹوٹ گئی، اور اگر ایسا نہ ہو کہ اپنے کو تو آواز سنائی دی مگر سب پاس والے نہ سن سکے، اگرچہ بہت ہی پاس والا سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی۔ مسئلہ، ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ مسئلہ، بیماری کی وجہ سے جو لیس دار پانی آگے کی طرف سے آتا ہو تو وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، بیماری کی وجہ سے جو لیس دار مطلب چپچپا پانی آگے کی طرف سے آتا ہو تو وہ پانی نجس ہے، نجس مطلب ناپاک، اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، پیشاب یا مزی کا قطرہ
سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ: مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو آر مطلب بیریکیٹر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں آپس میں اپنی شرمگاہیں ملائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص کی کانچ باہر نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ منی اگر کسی طریقے سے بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمے سے منی خارج ہو گئی۔ صدمہ مطلب ڈر، خارج مطلب نکلنا۔ مسئلہ: وضو کے بعد ناخن کٹوائے یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ مسئلہ: وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا اور ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ: وضو کے بعد کسی کا سطر مطلب جیسے مرد کا سطر ہوتا ہے زیر ناف سے نکل ٹھیونا کے نیچے تک، سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا اور ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ: جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں یا ذرا اسی قے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ یہاں پہ دال ہلکا اندر ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ مسئلہ: چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر منہ بھر کر نہ ہو تو نجس نہیں ہے اور جب منہ بھر کر ہو تو نجس ہے۔ اگر عورت بغیر اس کے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔
یہاں پہ مٹا ہوا ہے تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ لوگ اس کو نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اس سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلاں نہ عضو دھویا یا نہیں، تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی تو اس کو کر لے۔ مسئلہ، جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، بالغ ہو یا نابالغ۔ دیکھیے یہ مسئلہ بہت سارے لوگ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ جان لیجئے۔ جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہے لگانے سے وضو نہیں جاتا۔ مسئلہ، بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے۔ کرتا کے دامن سے جبکہ پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں، اور اگر کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں ہے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہو۔ ناظرین، ویڈیو کو آج ہم یہیں پر پوز کرتے ہیں۔ آج ہم نے ریڈنگ ایک دم آرام سے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ویڈیو کو لینتھ کو ہم نہیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کی لینتھ بڑھ جائے گی تو جو روز مرہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو ہم نے ایک ہی بار ریڈ کیا کیونکہ اس میں مسئلہ ہے اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ اردو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ مسئلہ کو بھی جانیے۔ اس لیے اس میں کچھ سمجھانے والی بات نہیں تھی، اس کو پڑھ کر یا اور سن کر ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم زیادہ فوکس نہیں کیے اس پہ۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بھائی السلام علیکم۔